اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ العمران، رکوع 20، آیات 200۔ سورہ العمران مدینے میں نازل ہوئی۔ ترجمہ: الف لام میم۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ اس نے تم پر سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی، اور اسی نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز نازل کی۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماؤں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت و شکل بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، اسی لیے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکومات ہیں، یہی اس کتاب کی اصل اور بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہات ہیں، تاکہ لوگوں میں فساد برپا کریں اور غلط تعویلیں کریں، حالانکہ ان کی صحیح تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار، بے شک تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کرے گا۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اس دن ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اور ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ اور یاد رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ وہ ان کو کھلی آنکھوں اپنے سے وہ دو چند دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے جو چشم بینا رکھتے ہیں ان واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، مگر یہ دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز بتاؤں؟ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے پروردگار کے پاس بہشت کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ مشکلات میں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور عبادت میں لگے رہنے والے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات میں توبہ و استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا انتظام کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ بے شک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور جو لوگ میرے پیرو ہیں انہوں نے کبھی، اور اے پیغمبر تم اہل کتاب اور عرب کے ان ان پڑھ لوگوں سے کہو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ یہی اگر وہ اسلام لے آئیں تو یقیناً سیدھی راہ پر آ گئے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے پیغمبر تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، اے پیغمبر ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جن کو کتاب تورات کا کچھ علم دیا گیا تھا، اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ چند روز کے سوا ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور یہ دین کے بارے میں جو بہتان باندھتے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس دن جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر شخص اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے پیغمبر تم یوں کہو کہ اے اللہ سارے ملک کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کو، اور جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں اگر اس تدبیر سے تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور آخرکار اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ سے خوب جانتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں اس دن کو نہ بھولو جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے پائے گا، اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو بھی پائے گا، تو آرزو کرے گا کاش اس بدی اور اس کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا۔ اور یاد رکھو اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔
اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ نہ مانیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہاں کے لوگوں سے منتخب فرمایا، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں دنیا کے کام کاج سے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے لڑکی ہوئی تو حسرت سے کہنے لگی کہ اے پروردگار میرے تو لڑکی پیدا ہوئی، حالانکہ جو کچھ پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح سے پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں پاتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ وہ بھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا اللہ تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور لوگوں کا سردار اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرنے والا نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کیا، اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا، اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے عرض کیا، اے پروردگار میری تسلی کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور ان دنوں میں اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا اور تم کو برائیوں سے پاک بنایا اور سارے جہاں کی عورتوں میں تمہارا انتخاب کیا۔ اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرتی رہو اور اس کی جناب میں سجدہ کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے پیغمبر یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور یقیناً تم اس وقت ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ اپنے قلم خرا کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون، اور تم اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ تم کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ مریم نے عرض کیا، اے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے یعنی عیسیٰ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ عیسیٰ بنی اسرائیل سے کہیں گے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرند کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرند بن جاتا ہے، اور میں اللہ ہی کے حکم سے اندھے کو اور کوڑیوں کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم نے کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم واقعی خدا کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے خدا کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی دیکھی تو کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا ہم اللہ کے رسول کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اے رسول تم کو گواہ رہنا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے اور تیرے پیغمبر کی پیروی کی، پس ہمارا شمار بھی حق کی شہادت دینے والوں میں ہو۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر دوں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی تہمتوں سے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو ایک دن میری طرف ہی لوٹنا ہے، تو اسی دن ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ پھر جنہوں نے انکار کیا ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے تو اللہ ان کو ان کے ایمان اور نیک عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے پیغمبر، یہ جو ہم تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کی آیتیں ہیں اور حکیمانہ تذکرہ ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اللہ نے پہلے مٹی سے اس کا یعنی آدم کا قالب بنایا، پھر اس کو حکم دیا کہ انسان ہو جا، پس وہ انسان ہو گیا۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو تمہارے پاس صحیح علم آ چکنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر سب دعائیں کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہا گیا وہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس پر بھی اگر یہ لوگ پھر جائیں تو یقین جانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مسلم ہے، وہ یہ ہے
کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ بنائے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو گے، ہم تو صرف اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو وہ لوگ ہو کہ تم نے ان باتوں میں جھگڑا کیا جن کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم موجود تھا، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے کس طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود تورات کو مانتے ہو؟ اور اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور جان بوجھ کر کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو کتاب مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے اول حصے پر ایمان لاؤ اور آخری حصے میں انکار کر دو، شاید اس تدبیر سے مسلمان دین اسلام سے پھر جائیں۔ اور دیکھو، جو لوگ تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں ان کے سوا کسی اور کی بات پر ہرگز یقین نہ لاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو ہدایت حقیقت میں اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ بات بھی نہ مانو کہ جیسا دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو بھی دیا گیا ہے، یا یہ کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے جھگڑیں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، اور اللہ وسعت رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر چاندی سونے کا ڈھیر بھی تم ان کے پاس امانت رکھو تو وہ جوں کا تمہارے حوالے کر دیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر صرف 1 دینار ان کے پاس چھوڑ دو تو وہ دینے والے نہیں جب تک تم ہر وقت ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ یہ بددیانتی اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان جاہلوں یعنی عربوں کے مال کے بارے میں ہم سے باز پرس نہ ہوگی، اور ایسا کہہ کر وہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے تو اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں نہ کوئی حصہ ہوگا اور نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب تورات کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کو یہ بات
سزاوار نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور نہ یہ زیبا ہے کہ وہ تم کو حکم دے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اپنے رب بنا لو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کفر کرنے کا حکم دے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرے عہد کو قبول کر لیا؟ پیغمبروں نے عرض کیا، ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اس کے بعد جو لوگ عہد سے پھر جائیں تو وہی نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ خوشی یا ناخوشی اس کی فرما بردار ہے، اور وہ سب اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ہمارا دین تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی، ان سب پر ایمان لائیں۔ ہم تو ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ پیغمبر برحق ہے کافر ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس رسول کی سچائی کی روشن دلیلیں آ چکی ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں جو لوگ کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے۔ وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا اور اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جو خود یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر، یہود سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو۔ پھر اس کے بعد بھی جو کوئی اللہ پر بہتان باندھے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا ہے، تو اب تم اس ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ کے ہو رہے تھے، اور یقیناً وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا وہ یہی ہے جو مکے میں ہے،
وہ برکت والا اور سارے جہاں کے لوگوں کے لیے سر چشم ہدایت ہے۔ اس میں کی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو جاتا ہے، اور اللہ کے لوگوں پر اس کا گھر کا حج کرنا فرض ہے، یعنی اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کا مقدر رکھے، اور جو شخص اس حکم کو نہ مانے تو یاد رکھو اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے احکام سے کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کے روبرو ہے۔ کہہ دو کہ اہل کتاب، ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، اس طرح پر کہ اس میں کچی نکالتے ہو، حالانکہ تم حقیقت حال سے واقف ہو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے لیے بعد پھر کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ کی آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اور یاد رکھو جس نے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے پر لگ گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرو، اور سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، اور متفرق مت ہو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی دی، اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تم کو وہاں سے اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو بجائے متحد رہنے کے متفرق ہو گئے، اور کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ تو لو اب اس کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکو۔ اور جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت بہشت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور آخرکار سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ مسلمانوں، تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، کہ تم اچھے کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، ان میں کچھ ایمان والے بھی ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف کے سوا وہ تمہیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ ان پر ذلت و خواری لازم کر دی گئی ہے، چاہے جہاں کہیں یہ پائے جائیں، مگر یہ کہ یہ اللہ کے عہد اور لوگوں کے پیمان میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں آ گئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ نافرمانی کرنے لگے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے، مگر یہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔
ان اہل کتاب میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں، جو راتوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور جو نیک کام یہ لوگ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے دن ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ہرگز ان کو نہ بچا سکے گی، اور یہی لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر چلے جو اپنے پر ظلم کرتے تھے، اور وہ ہوا اس کو تباہ کر دے گی، اور اللہ نے اس پر کسی طرح کا حکم نہیں کیا جبکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا کسی غیر کو رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ تمہارے تباہ کرنے میں کسی طرح کی کمی نہیں کریں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، دشمنی تو ان کے منہ کی باتوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے صاف صاف نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ دیکھو، تم ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تم سے ذرا بھی دوستی نہیں رکھتے، اور تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اے بدبختو، اپنے غصے میں جل مرو، بے شک اللہ تمہاری دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے احاطے قدرت میں ہے۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہمت ہار دیں، مگر سنبھل گئے، اور اللہ ان کا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور دیکھو، بدر کی لڑائی میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو اور اس کے احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر گزار بنو۔ اے پیغمبر، اس وقت تم مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے، کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، کیوں نہیں، یقیناً کافی ہے اگر تم ثابت قدم رہو اور نافرمانی سے بچو، اور دشمن ایک دم تم پر چڑھ آئے تو یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے جن پر نشان لگے ہوں گے تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ نے یہ مدد اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، اور پتہ و نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سب کچھ اس غرض سے کیا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا ذلیل و مغلوب کر دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس پھر جائیں۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں تم کو کچھ اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ
اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی سخت گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی نازیبا حرکت کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے برے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت اور بہشت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اچھے کام کرنے والوں کا ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ اور دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ حق کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور مسلمانوں، ہمت نہ ہارو اور غمگین نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم سچے مسلمان رہو۔ اگر تمہیں شکست کا زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ فتح و شکست کے دن ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اللہ ایمان والوں کو آزمائے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ دے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ اللہ مسلمانوں کو پاک کر دے اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان کے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا اور مقرر ہے۔ اور جو شخص اپنے اعمال کا دنیاوی بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں ثواب کا طالب ہو اس کو ہم وہاں ثواب عطا کریں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب اچھا بدلہ دیں گے۔ اور دیکھو بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے دشمنوں سے لڑے، تو جو مصیبتیں ان پر اللہ کے راستے میں پڑی، ان کی وجہ سے انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں انہوں نے یہی کہا اور دعا کی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو اپنے معاملے میں کرتے رہے ہیں ان سب کو معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہم کو فتح عنایت فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا ثواب دے گا، اور اللہ نے ایک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا کر کفر کی طرف لے جائیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ دیکھو ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی شریک ٹھہرایا ہے جن کے معبود ہونے کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے،
اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جبکہ تم اللہ کے حکم سے ان کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم جو کچھ چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، لیکن تم نے کمزوری دکھائی اور پیغمبر کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا، بالآخر اس کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے خواہش مند تھے اور کچھ لوگ آخرت کے طالب، پھر تم کو ان لوگوں سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور پھر بھی اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم میدان جنگ سے بھاگ جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو پکار رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، اور جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے یا جو مصیبت آ پڑے تو اس پر غم نہ کیا کرو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے۔ اور پھر اس رنج و غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان و سکون کی حالت طاری کر دی، یعنی اونگ جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور جو کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے وہ اللہ کی جناب میں ناحق جاہلیت کی بدگمانیاں کر رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے۔ تم کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے، یہ لوگ بہت سی باتیں اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ تو نکل کر اپنی قتل گاہ میں ضرور موجود ہوتے، اور یہ افتاد تم پر اس لیے ڈالی گئی تاکہ اللہ ان باتوں کی آزمائش کرے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، اور جو خیالات تمہارے دلوں میں ہے ان کو پاک صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، پھر بھی اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جو کافر ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق جبکہ وہ سفر کریں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجود حسرت کر دے، اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھو تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا اپنی موت مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو ضرور اللہ کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے حق میں نرم دل ہو، اور اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں سے ان سے مشورہ لیا کرو، پھر جب کسی کام کا مسسم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے چھوڑ دینے کے بعد تمہاری مدد کرے۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور دیکھو پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو اللہ کے حضور میں حاضر کرے گا جس میں اس نے خیانت کی تھی، پھر جس نے جیسا کیا اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔
اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی مرضی کا تابع ہو گیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پاس لوگوں کے درجے مختلف ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ وہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی، حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تم ان کو پہنچا چکے ہو، تو تم بول اٹھے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ پڑی؟ اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو کہ یہ مصیبت خود تمہارے ہی ہاتھوں میں آئی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور دونوں جماعتوں کے مقابلے کے وقت جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے حکم سے آئی، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی جان لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دشمنوں کے حملے کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ یقین کرو کہ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ لوگ وہی ہیں جو جنگ کے وقت خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے متعلق کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال دو، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو رزق بھی مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس سے خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہ ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہو رہے ہیں، نیز اس بات سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ ایمان والوں کے ثواب کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور رسول کا حکم مانا تو ان میں سے جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمیوں نے آ کر بیان کیا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کی ہے، تو ان سے ڈرو، مگر اس بات سے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا، اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خوف دلانے والا ایک شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے، مگر تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں سرگرم ہیں ان کو دیکھ کر تم غم نہ کرو، یقین رکھو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں بلکہ ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ گناہ سمیٹ لیں۔ آخرکار ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ لوگوں، اللہ نہیں چاہتا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دے۔
جس حالت میں تم ہو، اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کر دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ مال عنایت فرمایا ہے اور اس میں بخل کرتے ہیں تو وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے حق میں برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اس کو بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر ایمان نہ لانا تاوقتیا وہ تمہارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے آگ آ کر کھائے۔ اے پیغمبر، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی لے کر آئے، تو اگر تم سچے ہو تو تم ان کو کیوں قتل کیا؟ اے پیغمبر، پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھے تو کوئی عجب کی بات نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ کا سودا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے مال اور جانوں میں ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں تم بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے۔ تو اگر صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی یہ عہد لیا تھا کہ اس میں جو لکھا ہے اسے لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی۔ تو یہ لوگ کیا ہی برا سودا کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، جو لوگ اپنی ان حرکتوں پر خوش ہوتے ہیں اور جو پسندیدہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت یہ خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار، جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا تو بلا شبہ اس کو رسوا کیا، اور اس وقت ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے پروردگار، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان لانے کے لیے اعلان کر رہا تھا کہ لوگو اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ،
تو ہم ایمان لائے۔ اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے۔ اے پروردگار ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے پیغمبروں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی نیک عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے جنس ہو۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے وطن چھوڑا اور ہماری ہی وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، تو یقیناً میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کو بدلہ ملے گا اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے تو آخرت میں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔